اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ وأقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے وہ اوحینا، اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ واقعی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوأ لقومکما، کہ اپنی قوم کو بمصر بیوتاً، مصر کے چند گھروں میں آباد کرو، وجعلوا بیوتکم قبلۃً، اور خود اپنے گھروں کو قبلے کی سمت یا قبلہ رخ بناؤ، وأقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، وبشر المؤمنین، اور ایمانداروں کو خوشخبری سنا دو۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ قبلے کے مشہور معنی تو اس مکان کے ہوتے ہیں جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اور روح المعانی میں لکھا ہے کہ لیکن یہاں قبلے کے معنی نماز کی جگہ کے لیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا، اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم فرعون کے مظالم سے بچ جاؤ، اور تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تم لوگ اپنی نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ اسی کو فقہی اصطلاح میں تقیہ کہتے ہیں، یعنی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے دینی امور یا عقائد کو چھپا کر انجام دینا۔ جابر جاہل ظالموں سے بچنے کا یہی اولین عقلی، منطقی اور فطری ممکنہ طریقہ ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تفسیر جلالین میں، تفسیر صافی میں لکھا ہے، اور تفسیر قمی میں بھی، چونکہ بنی اسرائیل ظالموں سے خوفزدہ تھے، اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم اپنے گھروں کے اندر ہی عبادت کر لیا کرو۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ عالم اسلام کی مشہور تفسیر ہے یہ کہ قبلہ یعنی نماز کی جگہ کو مقرر کر کے وہیں نماز پڑھو تاکہ دشمن کے ضرر سے محفوظ رہو، کیونکہ فرعون انہیں نماز سے روکتا تھا۔ اسی عمل کو تو تقیہ کہتے ہیں۔ تفسیر عثمانی نے لکھا کہ فرعون نے تمام مسجدیں اور عبادت گاہیں خراب کر دی تھیں، کوئی باہر نکل کر خدا کی عبادت نہ کر سکتا تھا۔ بحالت مجبوری حکم ہوا کہ اپنے مکان ہی میں کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر کر لو جو قبلہ رو ہو۔ بہرحال نماز پڑھنا لازمی ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ نماز کی برکت سے خدا کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ کے مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا۔ اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ کرے، تو قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کی شناخت کر لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جب بھی عدل الہی کی بحث ہوتی ہے تو کچھ لوگ دنیا میں پائے جانے والے ظلم و ستم، ناانصافی اور مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خداوند عالم عادل ہے تو کیوں بعض کو نعمتوں سے نوازا اور بعض کو مختلف مشکلات، تکالیف اور بلاؤں میں مبتلا کیا۔ اس حصے میں سوال کے جواب اور عدل الہی کے مشکلات کے ساتھ رابطے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ پروردگار کی حتمی اور حکیمانہ سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کا مختلف آزمائشوں، مشکلات اور مصیبتوں سے امتحان لیتا ہے تاکہ ان کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا درجہ سامنے آ سکے۔ یقیناً پروردگار عالم اپنے بندوں کے سچے اور جھوٹے دعووں کو جانتا ہے،
ان سے امتحان لینے کا مقصد ان پر حجت تمام کرنا ہے، پس بہت سی مصیبتوں اور مشکلات کا سبب بندوں کی آزمائش اور امتحان ہے۔ حدیث امام علی علیہ السلام ہے نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 93 میں کہ ایسا کوئی انسان نہیں کہ جو مصیبت اور آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب بندے اس آزمائش سے گزرتے ہیں صبر کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے، تو اللہ ان کو اپنے ثواب اور اپنی طرف سے نعمات اور جنت میں درجات سے نوازتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔